الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس کریم ذات نے ایمان والے کے گھر میں ہمیں پیدا فرمایا. اگر کسی غیر کے، کسی مشرک کے، کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو اس ایمان والی محنت سے، اس کلمے سے، اس دین اسلام سے ہم محروم ہو جاتے. اور مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ حق تعالی شانہ نے ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں اتنی برکت دے دی کہ ہمیں یہ رمضان جیسا عظیم اور بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، جس کی فضیلتیں اور اس کی برکتوں کے بارے میں ہم دن رات سنتے ہیں کہ روزے دار کا ہر عمل نیکی، کیونکہ وہ 24 گھنٹے اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے. 11 مہینے انسان اپنی منمانی سے جی لیتا ہے، جب چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جب جی میں آیا پی لیتا ہے، جب جی میں آیا سو جاتا ہے. لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہر ایمان والا، ہر مسلمان بندہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے کہ بھئی اب اللہ کا فرمان آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض قرار دیے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، اللہ آپ کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہیں. تتقون. تو رمضان آ گیا. پہلے آدمی اٹھتا تھا، جب جی میں آیا صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے اٹھ کر بریک فاسٹ کر لیتا ہے. دوپہر میں 1 بجے 2 بجے لنچ کر لیتا ہے. رات کو جب جی میں آیا وہ ڈنر کر لیتا ہے.
لیکن جیسے ہی رمضان ہوا، ہلال رمضان کا چاند ہوا، خبر آئی کہ آج سے رمضان شروع، تو ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اب میں ایک مہینہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اب وہ کھانا کب کھائے گا؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے کی ابتدا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اب صبح صادق سے پہلے وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ سحری میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بغیر سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ لوگ برکتوں سے محروم ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سحری میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے، تو سحری ضرور کھائے۔ اور یہ بھی فرمائے کہ اگر تقاضا نہ ہو، بھوک نہ ہو، تو کم از کم 1-2 چھہارے، 1-2 کھجور کھا لے، لیکن سحری کی برکت سے محروم نہ رہے۔ تو کھانا کھایا اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق، کہ اب تمہیں دن بھر بھوکا رہنا ہے، اس لیے اس وقت تک کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ پہلے 11 مہینے میں کبھی وہ رات کو اٹھ کر اس نے کھانا نہیں کھایا، 3 بجے 4 بجے، وہ میٹھی اور گہری نیند میں ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان داخل ہو گیا، سحری کا وقت ہو گیا، اب میٹھی نیند قربان کرتا ہے، اپنے گرم گرم بیڈ کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی اللہ رسول کا حکم آ گیا، سحری کا وقت ہے، سحری کر لیجئے۔ پہلے وہ رمضان سے پہلے فجر کی نماز کا عادی نہیں تھا، لیکن جب رمضان آ گئے اللہ نے اس کو توفیق دے دی، میرے اللہ کا حکم ہے کہ سحری کرو۔ پہلے وہ تہجد نہیں پڑھتا تھا 11 مہینے، لیکن اب توفیق مل گئی، سحری کے بعد وقت ہے، بچا ہوا ہے، چلو میں 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے کھڑا ہو جاؤں۔ وہ تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، پھر فجر کی نماز میں بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ اب دن بھر کا اس کا سونا، اٹھنا، جاگنا، بیٹھنا سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو گیا۔ 24 گھنٹے کی یہ روٹین اور یہ لائف کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے۔ اس لیے جب عید کا دن آتا ہے تو جو ایمان والے بندے ہیں، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کا دل اندر سے روتا ہے، کاش پورا سال رمضان جیسا ہوتا ہے۔ جو انوارات اور جو برکتیں رمضان میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ سال کے 11 مہینوں میں نہیں آتی۔ رمضان شروع ہوا، سب جگہ چرچے تھے، اب رمضان شروع ہونے والا ہے۔ بھئی فلاں آدمی سے پوچھتے تو تراویح کہاں پڑھے گا؟ میں فلاں جگہ پڑھوں گا۔ فلاں نماز تو کہاں پڑھے گا؟ اس مسجد میں پڑھ لوں گا۔ ابھی رمضان داخل ہوا، شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دوسرا عشرہ بھی یہ ختم ہونے آیا، اور ایک وقت آئے گا اللہ کے حکم سے وہ تیسرا عشرہ بھی چلا جائے گا۔ وہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والے لوٹ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ کے دین کے لیے، نیکیوں کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے لگاتے تھے۔ ان کی زندگی کا عمل ہی یہ تھا کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے، نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ حضور نے ہمیں رمضان بھی گزار کر بتایا۔ رمضان کی عبادت چھوڑیے، رمضان کے علاوہ حضور کی عبادت کتنی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر نمازوں میں کھڑے ہو جاتے اور اتنی نمازیں پڑھتے، اتنی کثرت سے نفلیں پڑھتے، رات میں اللہ کے سامنے نمازوں میں اتنا کھڑے رہتے تھے کہ پیر مبارک پر ورم آ جاتا، حضور کے پیر سوج جایا کرتے تھے نمازوں میں گھنٹوں کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ کتنی عبادت ہے، اور وہ تہجد کی نماز، اس میں حضور رات رات بھر کھڑے رہتے تھے، پیر سوج جاتے تھے۔ اور حضور کا امتی تراویح کی 20 رکعت میں اس کے پیروں میں درد ہو جاتا ہے۔ فٹ بال کے میدان میں گراؤنڈ پر گھنٹوں کھیلے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں دوڑے گا، وہاں کھڑا رہے گا، شور مچائے گا،
لیکن باڈی میں برابر پاور ہے، انرجی ہے۔ نماز میں جب آتا ہے، بوڑھا آدمی پہلی صف میں کھڑا ہے، دوسری صف میں کھڑا ہے، برابر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور جوان آدمی پیچھے بیٹھا ہے ٹیک لگا کر آرام سے۔ اصل میں اعمال صالحہ کے اندر ہماری دلچسپی نہیں رہی، نیکیاں کرنے کا ہمارا ذوق نہیں رہا۔ اور صحابہ اکرام کا ذوق تھا۔ آپ رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں آپ مدینہ منورہ کی کسی بھی گلی سے گزر جائے، وہاں آپ کو نمازوں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوا آپ کو سنائی دے گا۔ لوگ تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے آہوزاری کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں مانگنے والوں کی بڑی کمی ہے۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کے پاس پیسے قرض حسنہ کے طور پر بھی مانگیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ پہلی ملاقات میں آپ سے بات چیت کر لیں گے، آپ اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے، بھائی مجھے قرض حسنہ چاہیے، تو وہ آدمی کہتا ہے سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ پھر اگر وہی آدمی راستے میں سامنے سے آتا ہوا مل جائے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ابھی یہ واپس قرض حسنہ مانگے گا، یا تو وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے یا اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ رمضان جب سے شروع ہوا، پہلے آسمان پر اللہ کا عرش آیا ہوا ہے، اور روزانہ دن میں رات میں اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کے معاملے میں پریشان کہ اس کو روزی دی جائے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مانگو، اور ہمیں چاہیے سب، لیکن مانگتے کچھ نہیں۔ آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا، ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی، ہاتھوں کو بھی اٹھاتے ہیں تو ایسا چھوٹا چھوٹا کر کے، چاہیے ہماری ضرورتیں بڑی ہیں اور ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے ہیں ایسے۔ اور عربوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، عرب حضرات جب وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو ایسے ہاتھ پھیلا پھیلا کر، اے اللہ دے دے، یہ دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیٹرول ڈیزل کے کنویں دیے ہیں، بڑے بڑے خزانے دیے ہیں۔ ہماری سوچ چھوٹی، ہماری مانگ چھوٹی، ایسے اللہ سے تنگ ہاتھوں سے مانگتے ہیں، تنگ دلوں سے مانگتے ہیں، پھر ضرورتیں وہیں رہ جاتی ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگے، بلکہ اللہ کی ذات کو دیکھ کر، اللہ کی عطا کو دیکھ کر مانگے کہ وہ دینے والا ہے، اور وہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک جوان حج میں تھا، وہ اللہ سے مانگ رہا تھا، کیا مانگتا تھا کہ اللہ ہوائی جہاز دے دے۔ جوان آدمی، ینگ ہے، اے اللہ ہوائی جہاز دے دے۔ اب کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ سے ہوائی جہاز مانگتے ہو، اتنی بڑی ڈیمانڈ؟ تو اس نے کہا، اس جوان نے، کہ میں ہوائی جہاز مانگتا ہوں اس لیے کہ اگر ہوائی جہاز کی دعا قبول نہ ہوئی تو کم سے کم مرسیڈیز ملے گی، فراری ملے گی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں، وہ جوان بالکل غریب تھا، لیکن پھر اللہ نے بعد میں اسے مرسیڈیز بھی دی اور فراری بھی دی۔ اگر اس کی سوچ یہ ہوتی کہ اللہ مجھے ہوائی جہاز دے گا، اس نیت سے وہ مانگتا، اللہ اسے ضرور ہوائی جہاز بھی دے دیتے۔ ہمارے مانگنے میں کھوٹ ہے، اللہ کے دینے میں کھوٹ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عطا کو، اس کے خزانے کو دیکھ کر مانگیں۔ وہ اللہ نوازنے پر آتا ہے، ایسا نوازتا ہے بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کل کا روڈ پتی صبح میں کروڑ پتی ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں تو کم، لیکن ہمارے انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے۔ بھئی کیا ہوا، باپ دادا کی زمین نکلی، کروڑوں میں گئی، رات کو بیچارہ سویا تھا تو وہی روکھی سوکھی روٹی کھا کر، دال سبزی کھا کر سویا تھا، اور صبح اٹھا تو ماشاءاللہ بنگلوں کا مالک، کئی ایکڑ ملینوں زمینوں کا مالک، کروڑ پتی ہو گیا۔ اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے، اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے۔
تو اللہ سے مانگنا سیکھو. ہمیں مانگتے نہیں آتا، ہماری سوچ بہت تنگ ہے. ہماری ضرورت کے مطابق اللہ بجلی کا بل ہے، الیکٹرک کا بل ہے، کار کا انشورنس آ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی ہماری مانگے. اللہ سے مانگے بڑی رکھو. ہاں جب ہم جاتے ہیں تو کہ بڑی ڈیل ہو جائے، تو وہ ڈیل تو ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ جو ڈیل کریں گے وہ بڑی ہونی چاہیے. رمضان اسی لیے آتا ہے، اے بندے ایک مہینہ تجھے اس لیے عطا کیا، اس میں اتنا مانگ لے کہ 11 مہینے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ایک مہینہ مانگنے کا ہے اللہ سے. ایک مہینہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ 11 مہینے عافیت والی زندگی دیں گے، عافیت والی روزی دیں گے. ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرمائیں گے. صحابہ اکرام کی زندگی یہی تھی، سادہ زندگی، زندگی بالکل سادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مال و دولت دیا تھا. ایسا نہیں تھے کہ صحابہ اکرام غریب بھی تھے. بعض صحابہ اکرام کے پاس تو اتنا مال و دولت تھا کہ جب انتقال ہوا تو ان کے رشتہ داروں میں، فیملی میں کلاڑے سے توڑ توڑ کر سونا تقسیم کیا گیا. اتنا گولڈ اور سونا تھا. لیکن زندگی برابر سادگی والی. لیکن صحابہ اکرام کی زندگی ایمان اسلام والی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں والی زندگی. ہمارے پاس اگر 2 پیسے آ جائے، مسجد سے ہمارا تعلق ختم. 2 پیسے ہمارے آ جائے، رشتہ داروں سے ہمارا تعلق ختم. اب یہ ہاتھ میں نہیں آتا. بھائی ہالیڈے پہ ہالیڈے، کبھی دبئی، کبھی کویت، کبھی ترکی. کیا ہوا؟ پیسے آ گئے، مالدار بن گیا. تو ہم لوگ پیسے آنے کے بعد ہوا میں اڑنا شروع کرتے ہیں، پیر زمین پر نہیں رہتے. اور صحابہ اکرام کے پاس کتنا مال و دولت آ جائے، ان کے قدم زمین سے اوپر نہیں جاتے. وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے. ایک صاحب تھے، ایک بڑے میاں، ان پر اللہ کی بڑی نوازش تھی. بہت مال و دولت اللہ نے دیا، ریل پیل. وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ اعمال صالحہ، میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں مجھے نہ ملے. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہا جائے گا کہ تمہاری چاہت کی چیزیں، تمہاری پسند کی چیزیں، تمہاری مرضی کی چیزیں ہم نے تمہیں دنیا میں دے دی، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. تو بڑے میاں ڈرتے تھے کہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا. اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ کہ اللہ مجھے اور نہیں چاہیے. نہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے، مال مل رہا ہے، اللہ مال کی ضرورت نہیں. گاڑیاں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے گاڑیوں کی بھی ضرورت نہیں. مکان اور گھر بنگلے مل رہے ہیں، اللہ مجھے کوٹھی بنگلے کی بھی ضرورت نہیں. مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ساری چیزیں آخرت کے لیے مجھے چاہیے. اب وہ دعا نہ چاہیے اس کی مانگتے تھے، اور ہم لوگ دعا مانگتے ہمیں چاہیے اس کی مانگتے. اب وہ بڑے میاں جتنی دعائیں مانگتے اللہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کو دیتے. میرے بندے اور لے جا. وہ نہ کہتے کہ اللہ اب مرسیڈیز نے فراری کچھ نہیں چاہیے تو اور ملتی. مال و دولت نہیں چاہیے اور اللہ خزانے اس پر لٹاتے تھے. یہ تو الٹا، دعا مانگتے ہیں نہیں چاہیے اس کی اور مل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے زیادہ. پھر اس نے دعا مانگی کہ اللہ میں دعا مانگتا ہوں کہ مجھے یہ دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، پھر بھی تو مجھے عطا کرتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ نے الہام فرمایا، اس کے دل میں بات ڈالی کہ اے میرے بندے، اصل میں تجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ آ گیا ہے. جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا ہماری نعمتوں کی بارش تو اس پر ہوتی رہے گی. بندہ شکر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہی ملتی ہے. ناشکری کرتا ہے، دی ہوئی نعمت چھین لی جاتی ہے. بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے فیکٹریوں کا مالک بنایا، کارخانوں کا مالک بنایا، اور بڑی بڑی شاپیں ہیں، ویئر ہاؤس ہیں. آپ ان سے پوچھئے، آپ جا کر، بہت کم لوگ ہیں جو اچھا جواب دیں گے. آپ ان سے جا کر پوچھئے بزنس کیسا چل رہا ہے، آپ کی تجارت کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے.
تو ان کی زبان سے جملہ نکلے گا کہ بس دال روٹی نکل جاتی ہے. کیا جملہ نکلے گا؟ دال روٹی نکل جاتی ہے، یعنی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے. کبھی زبان سے شکریہ کے الفاظ نہیں نکلیں گے کہ اللہ کا بہت احسان ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے یہ بزنس دیا. میرے اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں تھی، میرے اللہ نے مجھے کارخانے کا مالک بنایا، فیکٹری کا مالک بنایا، ویئر ہاؤس کا مالک بنایا. زبان سے ہمیشہ جو جملے نکلیں گے ناشکری کے، بس ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، باقی کاروبار کچھ نہیں رہا، بزنس ڈاؤن ہے، اکانومی ڈاؤن ہے. یہی سب کی زبان پر چرچے ہیں. آج پوری دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھ لو، بزنس ٹھپ پڑے ہیں، سب جگہ لوگ مالی اعتبار سے پریشان. یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے شکر کا طریقہ چھوڑ دیا. شکر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے. صحت اچھی ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ میری باڈی میں کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو اللہ تعالیٰ صحت اور دے. اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ بیماری آتی رہے گی. شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ، انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، ہر گناہ سے بچ جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ پیر کے گناہ، دل دماغ کے گناہ. اپنی کمائی کو دیکھے، میری کمائی حلال ہے یا حرام، اپنے پیٹ میں جو لقمے جا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، اپنی اولاد کو جو میں کھلا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام، اپنی اولاد کو جو پہنا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام. انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے. یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیاب بنا دیتے ہیں. تو آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دو. بھئی شادی ہوئی 1-2 سال 4-5 سال، ہسبینڈ کو وائف اچھی لگتی ہے، وائف کو ہسبینڈ بھی اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ بڑی بیوٹیفل وائف ملی. وائف بھی کہتی ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا مجھے ہسبینڈ مل گیا. 1 بچے 2 بچے کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ یہ میری قسمت میں یہ جانی والی تھی. اب اس کی شکل سے نفرت، اس کی سب اداؤں سے نفرت. ارے بھائی کیا پہلے تو اس کو مس ورلڈ کہتا تھا، اب کیا ہوا کہ یہی تو پسند کر کے لایا تھا اس بیوی کو، اپنی وائف کو، اب یہ تجھے پسند نہیں آئی. اس لیے ایک بڑے میاں کہتے تھے کہ دنیا کا عجیب نظام ہے، دنیا کا عجیب نظام ہے. انسان کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دنیا بھر کی عورتیں اچھی لگتی ہیں. پڑوسی کی بیوی اس کو اچھی لگے گی، رشتہ داروں کی لڑکیاں اسے اچھی لگے گی، لیکن اپنی بیوی اسے اچھی نہیں لگتی. یہ ناشکری ہے. اس لیے اپنی بیوی کو جب بھی دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے مجھے اتنی خوبصورت بیوی دی، میں اس کا مستحق نہیں تھا. اتنی اچھی لائف پارٹنر مجھے دے دی، میں اس کا مستحق نہیں تھا. تو شکر ادا کریں گے، زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشیاں دیں گے. ناشکری کریں گے تو دی ہوئی نعمت بھی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. تو آج کی اس مجلس میں، آج کے اس پروگرام میں ہمیں 2 باتیں سیکھنی ہے. ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ کہ بھئی اللہ سے ہمیشہ شکر کے کلمات کہتے رہو. صبح ہوئی الحمدللہ اللہ نے میری آنکھ وقت پر کھول دی. جاب پر گئے الحمدللہ میں جاب پر گیا. نمازوں کے لیے آئے الحمدللہ میں نمازوں میں آ گیا. یہ الحمدللہ زبان سے جو اللہ کے شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ لائف میں اور زندگی میں برکتیں دیں گے، خوشیاں دیں گے. اور جب کہیں گے اٹھ کر کے کیا یہ زندگی ہے، صبح اٹھو تو کام پر جاب پر، شام کو آؤ تو گھر میں پھر گھر کا کام کاج، اور یہ سب ناشکری انسان جتنی کرے گا اس کی زندگی اتنی ڈیفیکلٹ ہوگی، زندگی اتنی مشکل ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لا کر ہمیں دیا، جو طریقے ہمیں دیے، اللہ تعالیٰ 100% اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دے. جو روزے، تراویح، نمازیں، ذکر و اذکار، خیرات، جو بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے. باقی دنوں کی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ زندگی میں اتنی برکتیں دے، بار بار رمضان آتا رہے، بار بار ہم رمضان کے فیوز اور برکات سے مستفیض ہو، اعمال صالحہ اور نیکیوں سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی چین سکون پیدا فرمائے، فیملی اور بچوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خوشیوں والی زندگی دے، گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دے، انوارات ڈال دے، اور گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نورانی ماحول پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اچھی لائف دے، بیوٹیفل زندگی دے، اور جنت جو بیوٹیفل ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی ہمیں مستحق بنا دے اپنے فضل سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے اور دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ گنہگار بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ گناہوں سے نکل کر آپ کے دربار میں، آپ کے گھر میں اس امید پر آئے ہیں کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے، ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی معبود ہے، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے ہمیں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب دنیا سے پھر رخصت ہو کر ہمیں آخرت میں جانا ہے، اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ نافرمانیوں والی زندگی گزار کر تھک چکے ہیں، اے اللہ گناہوں والی زندگی گزار کر تھک چکے ہیں۔ اے اللہ نیکیوں والی زندگی دے دے۔ جہاں بھی جاتے ہیں ٹھکرائے جاتے ہیں، اے اللہ جہاں بھی گئے ہیں بے عزت ہوئے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں لوگ نفرتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اے اللہ کلمہ تو ہم نے آپ کے حبیب کا پڑھا ہے، لیکن ہمارے اعمال غیروں جیسے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہم ویسے ظاہر میں تو مسلمان ہیں، لیکن دیکھنے میں ہم غیروں کو بھی شرمائیں ایسے ہمارے اخلاق بن چکے ہیں۔ اے اللہ معافی دے دے، معافی کے فیصلے فرما دے، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نماز، روزے، تراویح، ذکر و اذکار، خیر و برکتیں سب قبول فرما، ہمارے صدقات اور زکوٰۃ دینے کو قبول فرما۔ آپ کے دربار میں جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل پیش کر سکے اللہ اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال گھر والوں کی، بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار اور فیملی والوں کی مغفرت فرما۔ پیارے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ امت پریشان ہے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روزے رکھنے کے لیے سحری میں ان کے پاس کھانا نہیں ہے، اے اللہ افطار کے لیے، اے اللہ روزہ ختم کرنے کے لیے افطار میں بھی ان کے پاس کھانا نہیں ہے۔ اے اللہ پانی پی کر روزہ رکھتے ہیں، پانی پی کر افطار بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جسم کے اوپر لباس نہیں ہے، سر کے اوپر رہنے کے لیے چھت اور مکان بھی نہیں ہے۔ اے اللہ بڑی بڑی پریشانیوں میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کی سر کو بھی فرما، مظلوم کی حمایت اور نصرت فرما، مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں یہاں عافیت عطا فرمائی، امن و سکون عطا فرمایا، خوشحالی والی زندگی عطا فرمائی، ہمیں اس کی قدر دانی دے دے۔ اے اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرما، زندگی شکر گزاری والی بنا دے۔ اے اللہ شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہماری زندگی میں اتار دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم سے وابستگی عطا فرما، اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، بار بار آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں میں اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے والا بنا۔
تہجد پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما، 5 وقت کی نمازیں آسان فرما، ہر نیکی ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، گھروں میں دینداری پیدا فرما، ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما، دین کی بقا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ امانت داری والی زندگی عطا فرما، خیانت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم چاہے یا نہ چاہے ہم سے نیک اعمال کروا لے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ جس طرح یہاں دنیا میں آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت میں بھی اس طرح ساتھ فرما دیجئے، جنت کا داخلہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، اولین جنت میں جانے والوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے، ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال کو بھی جنت کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا مانگا وہ عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔